اور صبح کو یوم عاشورہ روز جمعہ تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد کا لشکر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت 72 اصحاب تھے، 33 سوار اور 40 پیدل۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر مقرر کر دیا۔ اب جو 4 حصوں میں سے ایک حصہ تھا، اس حصے کا ایک امیر حر بن یزید بھی تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ حر بن یزید کے دل میں اہل بیت کی محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے ہوئے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اور حر نے کہا کہ میری ابتدا غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا تھا۔ نتیجہ اس صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے یہ بالکل اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر مجھے اس کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کا راستہ نہ روکتا۔ اور حر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 جگہوں پر روکا تھا۔ آخری جگہ جب روکا مقام نینوا تو وہی مقام کربلا ہے، اور یہیں سے آگے پھر خیمے ڈالے گئے اور یہیں سے آگے پھر شہادتوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا۔ تو حر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ بھی یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ قتال کروں اور آپ کے ساتھ ان کے خلاف لڑتا ہوا جان دے دوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور آگے بڑھ کر آواز بلند فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، جلدی مت کرنا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات میں جلدی مت کرنا۔ میں تمہیں ایک حق نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذمہ ہے۔ میں تمہیں آنے کی یہاں پر اپنی وجہ بھی بتلا رہا ہوں کہ میں آیا کس لیے ہوں۔ میرا یہاں آنا صرف و صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کو نافذ کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے فلاح اور سعادت اور تمام مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ آج اگر یزید جیسے شخص کے سامنے گردن جھکا دی گئی تو قیامت تک پھر ہر قسم کے یزید کے سامنے سر جھکتا رہے گا۔ اس لیے اب قتل و قتال کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کان میں پڑے تو کوئی بھی ضبط نہ کر سکا، رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر ان کو خاموش کرائیں اور ان کو نصیحت کریں۔ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے روانگی کے وقت انہیں کہا تھا کہ آپ عورتوں کو ساتھ نہ لیں۔ خیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کرا دیا تو ایک درد انگیز نصیحت و جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دشمن کی فوج کو مخاطب کیا، تمام عورتوں کو خاموش کرا دیا، تو پھر ایک درد انگیز نصیحت فرمائی، حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، تم اپنے دلوں پر غور کرو۔ کیا تم لوگوں کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور مجھ پر اور اہل بیت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے؟ کیا میں حضرت سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے کیا؟ جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے کیا؟ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید شباب اہل الجنہ اور قرۃ عینی فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو اور واللہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے عمر میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن سے تم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ جاؤ جا کر جابر بن عبداللہ سے پوچھو، ابو سعید یا سہل بن سعد سے پوچھو، زید بن ارقم یا انس سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ یہ چیزیں تمہارے لیے میرے خون بہانے سے کافی نہیں ہے کیا؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا کہ جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہو یا کسی کو زخم لگایا ہو جس کی وجہ سے آج تم لوگ یہ کام کرنے پر مجبور ہو چکے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر پکارا، اے شیس ابن ربیع، اے حجاز،
اے قیس ابن اشعث، اے زید بن حارث، تم لوگوں نے کیا مجھے خط لکھ کر یہاں بلانے پر مجبور نہیں کیا؟ اب یہ لوگ سب مکر گئے ہیں کہ ہم نے خط تو لکھے ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے سارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاتا ہوں کہ جہاں پر امن و امان ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ وہ برا سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی کیا تم لوگ یہی رائے دیتے ہو، یہی مشورہ دیتے ہو؟ میں تمہارے اس مشورے کو اللہ کی قسم بالکل بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اور اس کے بعد زہیر بن یقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کرنے لگے کہ تم لوگ آل رسول کے خون بہانے سے باز آ جاؤ، اور انہیں یہ بھی کہا کہ تم اپنے ان حرکتوں سے باز آؤ اور ابن زیاد کا ساتھ نہ دو۔ تم خوب اس بات کو سمجھ لو کہ ابن زیاد سے تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آج وہ تمہارے ہاتھوں سے اہل بیت اور مقدس ہستیوں کو قتل و غارت گری میں دھکیلنا چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی اسی انداز کا معاملہ کرے گا۔ زہیر بن یقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، ظالمو، اب تو ہوش میں آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد سے زیادہ محبت اور اکرام کے مستحق ہیں۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں ہی اس معاملے کو نمٹ لیں گے، اور اللہ کی قسم یزید بن معاویہ تم سے اس پر بالکل بھی ناراض نہیں ہوگا۔ جب ان کی گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر لائن نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید، جو توبہ طائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، وہ آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، کہنے لگے، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں اور پھر تم ان کو اس کے بعد قتل کر دو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں اور مال سب کچھ آپ پر قربان کریں گے۔ یہ سب کہنے کے بعد وہ یہاں تشریف لا چکے تو اب تم ان کے قتل کے در پہ ہو چکے ہو، اور ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طویل و عریض زمین میں کہیں اور چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہل بیت کو امان مل جائے۔ تم نے تو ان کو قیدیوں کی طرح بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی بھی ان پر بند کر دیا ہے۔ دریائے فرات سے تو یہودی، نصرانی، مجوسی سبھی پی رہے ہیں۔ دریائے فرات سے انسان تو کیا جانور بھی پانی پی رہے ہیں، اور تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت جو کہ پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، تم نے ان پر پانی بند کر دیا ہے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے۔ اگر توبہ نہ کرو گے اور اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا معاملہ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے جانے لگے۔ وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھمسان کی جنگ ہو گئی اور فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بہت سارے رفقا شہید ہو گئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن عوسجہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری ہو تمہارے لیے، اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور پھر انگلی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب تک زندہ رہو ان کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت لعین شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے بھی بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ ہوتا تھا میدان صاف ہو جاتا تھا، یعنی یہ زخمی حالت میں جس طرف بھی جاتے تھے لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتے تھے۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیس ابن ربی سے کہا کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے رہا نہ گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو چکے ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین میں سب سے بہتر ہیں، تم ان سے قتال کر رہے ہو۔ عمر بن سعد نے تازہ دم 500 سپاہی بھیجے، یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے بھی اس کا نہایت ہی بہادری اور جرأت مندانہ انداز سے مقابلہ کیا۔
اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیدل ہی آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اس کے بعد دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچتے چلے جا رہے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے نماز ادا کر کے پھر رب کے حضور پیش ہو جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان کی جنگ میں کسی کو کیا آواز سنائی دیتی ہے؟ جانبین سے قتل و قتال کا سلسلہ جاری ہی رہا۔ ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کے انداز میں ادا فرمائی۔ جس طرح میدان جہاد میں صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے، اس انداز میں ان حضرات نے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حنفی آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ اس وقت زہیر بن یقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ زہیر بن یقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی چند ایک ساتھی رہ گئے تھے، اور یہ ساتھی اور رفقا دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا پا رہے ہیں اور نہ خود کو۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہی خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت جرت مندانہ بہادری اور دلیری کے ساتھ، شدت و شجاعت کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں۔ کم وقت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مارا تو وہ گر گئے، پھر کچھ اور شقی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی بیکار ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر ابن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری تو وہ گر گئے۔ گرتے ہی ان کے منہ سے نکلا یا عمّا، اے چچا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار کے وار سے حملہ کیا۔ اس وار سے اس کا کوہنی سے ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر میں لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا۔ اسی طرح بہت دیر یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا تو اسی طرح واپس لوٹ جاتا، اور دل میں ان کی یہی بات ہوتی کہ یہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر کوئی بھی نہ لینا چاہتا تھا۔ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر تلوار سے حملہ کیا۔ اس وار سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بدنصیب شخص نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کا خون ہاتھ میں لیا اور زمین پر بکھیر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے تو ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور آپ کے دہنے مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک دلیرانہ انداز میں مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف بڑھتے تو یہ سب حضرات بھاگتے ہوئے نظر آتے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت سب قتل کر دیے گئے ہوں اور خود اس کو شدید زخم لگ چکے ہوں،
اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو تو وہ اس وقت بھی قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے تو مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرف دور بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچ رہا ہے تو اس نے زور سے آواز لگائی کہ سب ایک ساتھ مل کر حملہ کرو، تو اس پر سب سے پہلے بدنصیب شخص آگے بڑھا۔ نیزوں اور تلواروں سے بہت ساروں نے حملہ کیا۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص گھبرا رہا ہے، بچنا چاہتا ہے، تو زور سے آواز لگائی کہ سب مل کر حملہ کرو۔ اس پر بہت سارے بدنصیب لوگ آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر نے خولید بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنار بن انس نے یہ کام سر انجام دیا۔ آپ کی لاش کو جب دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن مبارک پر تھے۔ شمر لعین نے خولید بن یزید سے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپنے لگ گئے۔ پھر شقی بدبخت انسان سنار بن انس نے یہ کام سر انجام دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ آپ کے بدن مبارک پر موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تم بچوں کو قتل کر رہے ہو، جبکہ وہ مریض بھی ہیں، تو شمر نے یہ سن کر انہیں چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس بچے مریض سے کوئی بھی تعارض نہ کرے۔ ابن زیاد شقی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹانپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا تو انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی تعداد شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے۔ عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غادریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ خولید بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے سب لوگوں کو جمع کر کے سر مبارک کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا تو فوراً بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے بدبخت، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بزرگ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا، تمہاری ہلاکت ہو۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا، شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اس ضلالت پر راضی ہو چکے ہو؟ عمر بن سعد 2 روز بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو ایک کوہرام مچ گیا، زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ زینب بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی۔ ان کی باندیاں ان کے گرد موجود تھی جو کہ ایک طرف جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب نے جواب نہ دیا تو اس نے کئی مرتبہ پوچھا مگر زینب رضی اللہ عنہ خاموش رہی۔ جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہیں، ابن زیاد بولا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کڑک انداز میں بولی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔
ابن زیاد نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی ہے، تمہارے سرکشوں کو ہلاک کیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، رونے لگی اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو تو اسے شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا اور ان کا نام پوچھا تو بتلایا گیا کہ یہ علی ہے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ علی تو قتل کر دیے گئے ہیں۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کفیل کون ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی پھپھی ان کو آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی اے ابن زیاد، کیا ابھی تک تیری خون کی پیاس نہیں بجھی؟ تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دے۔ علی اصغر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی کسی بھی قسم کی قرابت اور کوئی ایسی بات ہے تو ان کے ساتھ کسی نیک صالح مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے، ان کی حفاظت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کہ اچھا، اس لڑکے کو چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سب و شتم کہا، سب و شتم کیا، ان کو برا بھلا کہا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، نابینا تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ہر وقت مسجد میں ہی رہا کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر کہنے لگے اے ابن زیاد، تو کذاب ابن کذاب ہے، تو بھی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا تھا، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور باتیں سچوں کی طرح کرتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے کئی لوگ کھڑے ہو گئے، اس وجہ سے ابن زیاد ان کو گرفتار نہ کروا سکا۔ ابن زیاد کی شقاوت اسی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا گیا اور اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا کہ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خیر خبر ہے؟ تو اس نے میدان کربلا کا سارا معاملہ بتایا، بالتفصیل سنایا کہ امیر المؤمنین آپ کو بشارت ہو، ہمیں مکمل فتح حاصل ہوئی ہے اور یہ سب کے سب مارے گئے ہیں اور یہ ان کے سر ہیں، یہ عورتیں ہیں اور یہ بچے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کر کے گرفتار کر کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے کہ اس نے ان کو قتل کرا دیا، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت مبارک پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے اشعار پڑھنے لگا۔ ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا اے یزید، تو اپنی چھڑی ان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کی شفاعت کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر مبارک لایا گیا ہے تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی امیر المؤمنین، کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے جو مجھے پتہ چلا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور ان سب کو قتل کر ڈالا۔ ہند یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے، یہ ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا کہ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی والدہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ سے بہتر ہیں۔ رہی تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہیں، سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اس کے خلاف یہ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں درست تھیں، مگر جو آفت آئی تو مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یعنی یزید اس وقت جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر فتوحات کا جشن منا رہا تھا اور عزت اور ذلت کی بات کر رہا تھا، اور اس عظیم سانحے کو اللہ کی طرف سے عزت شمار کر رہا تھا۔ اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی، تو یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر یہ چاہتا تھا کہ یہ نہ دیکھیں، لیکن جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لائے گئے، تو علی اصغر نے سامنے آ کر کہا کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا کہ تم نے یہ بات بالکل سچ کہی، اور قید کھول دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوئے دیکھتے تو اپنے قریب بلا کر بٹھاتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ اے علی بن حسین، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع تعلق کی اور قطع رحمی کی بات کی، میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے جو تم سب دیکھ رہے ہو۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، وہ سب کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ سب لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا اسی لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے تو اس پر زیادہ غم نہ کرنا، اور جو چیز مل جائے تو اس پر زیادہ خوش نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید نے علی اصغر کے منہ سے جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے۔ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور سب مسلمانوں میں مبعوث ہو گیا تو بہت زیادہ نادم ہوا اور کہنے لگا کہ کاش کہ میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ وہ جو چاہے کریں، اگرچہ اس میں میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا، لیکن میں یہ قربانی ضرور دیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اس کے بعد وہ ابن زیاد پر لعن طعن کرنے لگا کہ اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دیا جائے، لیکن ابن زیاد نالائق نے اس کو قبول نہیں کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے بدنام کر دیا اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا۔ اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو مدینہ واپس بھیج دیا جائے تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب سامان سفر ان کو مہیا کیا جائے اور ان کے ساتھ کسی امانت دار متقی آدمی کو بھیجا جائے اور ایک حفاظتی دستہ بھی ان کے ساتھ بھیجا جائے جو ان کو بحفاظت مدینہ تک پہنچا دے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے، بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو جو کچھ حسین کہتے میں اسی کو قبول کرتا اور جہاں تک ممکن ہوتا تو ان کو ہلاکت سے بھی بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی اولاد کو قربان کیوں نہ کرنا پڑتا، لیکن جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا۔ اس لیے صاحبزادے، تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے ضرور خط لکھنا، میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد اہل بیت ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے راستے میں اہل بیت کی بڑی خدمت کی اور ہمدردی کے ساتھ ان کو مدینہ تک پہنچا دیا۔
یزید کا یہ نادم ہونا اور پشیمان اور شرمندہ ہونا اور اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ کرنا، یہ صرف اور صرف اس کی اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے اور جو اس کی اتنی بدنامی ہو رہی تھی ان سب کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ حقیقت میں اس شخص کو کسی بھی قسم کا اللہ کا خوف اور آخرت کا خیال نہیں تھا۔ یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی اس کی تمام حرکتوں کے ساتھ سب سیاہ کاریوں سے ہی لبریز ہیں۔ اس نے مرتے مرتے میں بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، لشکر بھیجے اور اسی حال میں مرا۔ واقعی شہادت کی تفصیل آپ نے سنی، اس میں ظلم و جور کے طوفان دیکھے، ظالموں اور ناخدا ترس لوگوں کا بڑھتا ہوا اقتدار بھی نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم و ستم اور فسق و فجور ہی کامیاب ہے، مگر آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب طلسم تھا جو آنکھ جھپکتے ہی ختم ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ظلم و ستم کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور یہ کہ جن مظلوموں کو فنا کرنا چاہا وہ در حقیقت آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر میں ان کا ذکر خیر ہے، صدیاں گزر گئی، کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو پیغام حیات سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان العاقبۃ للمتقین، ایک محسوس حقیقت ہو کر سامنے آ گئی کہ حق اور باطل کے معرکے میں آخری فتح اور کامیابی حق کی ہوا کرتی ہے۔ اس میں عام لوگوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو حکومت و اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ظلم و عدل سے قطع نظر کر لیں، بہت بڑی نشانی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کربلا، شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے، ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے، ان کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی معیت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔